بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو ٹیکس سعودی حکومت کی جانب سے جولائی 2017 میں فیملیز کے اوپر لگایا گیا تھا، جو بھی فیملی سعودی عرب میں رہ رہی تھی، کیا وہ کینسل ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اور اگر کسی بھی آدمی نے اس کا مہینہ سواق خاص ہو یا عمل منزلی ہے، اگر اس نے اپنی پہلے فیملی ادھر بلائی ہوئی ہے، کسی طریقے سے وہ اپنی فیملی اپنے بچے ادھر لے کے آیا ہے، تو کیا اس کو آئندہ ٹیکس دینا پڑے گا یا نہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں ایک سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا، جو کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں، جو اپنے کفیلوں کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کفیل پسند نہیں ہیں یا وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور انہوں نے حروف بھی نہیں دیا ہوا، اور ہم اپنے گھر کیسے جا سکتے ہیں۔ تو آج ان دونوں نیوز کی جو مکمل تفصیلات ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہاں تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سواق خاص اور عمل منزلی وغیرہ نے اپنی فیملی ادھر کیسے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو دوستو ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ پہلے خود ادھر سواق خاص یا عمل منزلی کے ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کفیلوں کے ساتھ ان کا رابطہ اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کفیل ان کے اوپر اعتماد کرتا تھا اور وہ کفیل کے اوپر اعتماد کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنی وائف کا ویزا جو ہے وہ خدامہ کا ویزا، یعنی ادھر سے سعودی نے خدامہ کا ویزا طلب کیا ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی کو لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت کو درخواست دی ہے کہ میں بھی ادھر کام کر رہا ہوں، میری بیوی بھی ادھر ہے، تو ہم اپنے بچوں کو بھی لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، اور بعض جو سعودی ہیں ان کے تعلقات جوازات میں اچھے ہیں، اور انہوں نے اپنے عمال کو ویزے نکلوا کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ 2015 سے پہلے کی بات ہے، 15-16 سے پہلے کی۔ تو وہ فیملی جو ادھر رہ رہی ہیں، کیونکہ ابھی بالکل ویزے نہیں نکل رہے سواق خاص اور عمل منزلی کے جو فیملی ویزے ہیں وہ نہیں نکل رہے، تو وہ لوگ جس طریقے سے فیس پے کر رہے تھے 2017 جولائی سے، جو 100 پھر 18 میں 200 جو ہر مہینے کے حساب سے دے رہے ہیں، وہ اسی حساب سے ان کو دینی ہوگی۔ یہ فیس صرف برما کے جو شہری ہیں ان کے لیے اس میں چھوٹ ہے، وہ نہیں دے رہے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ فیس دے رہے ہیں۔ ابھی تک یہ جو فیملی ٹیکس ہے یہ بالکل بھی معاف نہیں ہوا، اور نہ ہی ماضی قریب میں کوئی اس کی امید کی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے 2019 سٹارٹ ہوگا تو جنوری میں ہو سکتا ہے کچھ اچھی خبر سامنے آئے اقامے کے حوالے سے یا فیملی ٹیکس کے حوالے سے، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہے بھائی، ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ بھائی میرا حروف نہیں ہے، میرا کفیل ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ کوئی ہے دوست ہے جو اپنے کفیل کے ہاتھوں پریشان ہے۔ اس طرح سے 2-3 لوگوں نے یہ سوال کیے تھے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ویڈیو میں بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اگر کوئی بھی آدمی اپنے کفیل یا اپنی کمپنی میں رہ رہا ہے اور کمپنی یا کفیل اس کو تنگ کر رہا ہے تو وہ اپنے ملک جانا چاہتا ہے، تو اس کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مکتب العمل سے رجوع کرے۔ لیکن مکتب العمل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ادھر ہو سکتا ہے آپ کا کیس جو ہے وہ کافی ڈیلے بھی ہو، 2-3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہونا ہوگا کہ اگر آپ اپنے کفیل یا اپنی کمپنی کے اوپر کیس کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا خروج تو لگا دیں گے، لیکن آپ کے کیس میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو پہلے سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے کفیل کے اوپر کیس کریں گے تو پھر آپ کے اور آپ کے کفیل کے جو حالات ہیں وہ زیادہ کشیدہ ہو جائیں گے۔ آپ کی رہائش، آپ کے رہنے کا مناسب بندوبست ہوگا تو اس کے بعد ہی آپ ایسا قدم اٹھائیں۔ تو جب آپ مکتب العمل میں کیس کریں گے، اگر آپ کو لینگویج عربی آتی ہے تو بھی ٹھیک، اگر نہیں بھی آتی تو ادھر ٹرانسلیٹر بھی موجود ہوتے ہیں، آپ بس ادھر چلے جائیں اور اپنی جو مکمل مشکلات ہیں ان کو بتائیں، تو اس کے بعد وہ آپ کا کیس دائر کر دیں گے، اور اگر آپ نے اپنا ایگریمنٹ پورا کیا ہوا ہے تو پھر وہ آپ کو جوازات کے تھرو خروج لگا کے اپنے ملک واپس بھیج دیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔